اہمیت ہوتی ہے. بنگالیوں نے کیوں اردو کو ریجیکٹ کیا؟ وہاں بہاری جو آئے تھے ان کی زبان اردو تھی. بنگلہ بچے کو جو ہے بنگالی بچے کو اردو سیکھنی پڑتی، لہذا انہیں خطرہ تھا کہ ہمارے نوجوان پیچھے رہ جائیں گے اور یہ آگے نکل جائیں گے. یہی معاملہ سندھ میں تھا. وہاں اردو سپیکنگ آئے ہیں مہاجرین، ظاہر بات ہے کہ وہاں ایک معاشی دوڑ تو ہر جگہ لگی ہی ہوتی ہے. سندھیوں نے کہا کہ اگر اردو ہوئی تو یہ لوگ تو آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو حقائق کو دیکھنا چاہیے تھا، اور اس میں چونکہ پازیٹو مشورہ آیا. آغا خان جیسا شخص، ظاہر بات ہے مسلم لیگ کے پلرز میں سے وہ شخص بھی رہا تھا، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا جو ہے وہ وائس چانسلر رہا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ کہ اس کی بات قابل غور تھی کہ آپ رابطے کی زبان جو ہے وہ عربی کر دیجئے اور 20 سال کے اندر اندر ہو جائے گا. آج ہندوستان میں کیا رابطے کی زبان انگریزی ہے، باقی ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے. تامل ناڈو کی اپنی زبان ہے، اسی میں ان کی سارے پروونشل آفیسز، پروونشل اسمبلی اور سب معاملہ تامل زبان میں ہوگا. ہاں مرکز کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ جو ہے وہ انگریزی میں ہوگا. ہندی انہوں نے بھی نہیں مانی، اور یہی وجہ تھی کہ ساؤتھ انڈیا کا جو وہ تھے لوگ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہندی آئی تو نارتھ انڈیا ہمارے اوپر ڈومینیٹ کر جائے گا. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، ہم سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اردو تو کہنے کو ہے تو نہیں، حقیقت میں ہم نے انگریزی رکھی ہوئی ہے قومی زبان. بہرحال وہ تو وقت گزر گیا. اب بھی اگر ہم سوچیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری قوتیں کیوں ابھری ہیں کہ جو اصل ہمیں یونیفائنگ فورس اسلام کی تھی، اس کی طرف ہماری پیش رفت فیصلہ کن انداز میں نہیں ہو سکی. ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیے تاکہ سب حضرات کے علم میں آ جائے. میرا نام رشید احمد خان ہے، میں شعبہ سیاسیات پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے میرا. میں پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انلائٹن کیا. تحریک پاکستان، مقصد پاکستان اور سیاست پاکستان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، اور یقیناً مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنے لاجک کے ساتھ انہوں نے مسائل کا انالیسس کیا ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہت ایک سورس آف انسپریشن ہے. میں صرف قائد اعظم کی اس تقریر کے حوالے سے بات کروں گا جو انہوں نے 11 اگست کو جس کو پڑھ کر اور جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اور حقیقت میں وہی آج کا سینٹرل مرکزی موضوع ہے. اس تقریر کے بارے میں 2-3 باتیں غور طلب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریر 11 اگست 1947 کو ہوئی، پاکستان کے باقاعدہ رسمی اعلان کے 3-4 دن پہلے. اس وقت کئی باتیں ایسی ہو چکی تھیں جو کہ قائد اعظم کی توقعات اور امیدوں کے خلاف تھیں، اور جس سے قائد اعظم لازمی طور پر متفق تھے. پہلی بات یہ کہ پارٹیشن پلان جو ہندوستان کا تھا، اس میں پنجاب کی تقسیم یعنی مسلم لیگ کے منشور میں یا قائد اعظم کی توقع اور امید کے پلان کے